أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ اس سے اوپر کی آیت میں اللہ جل شانہ نے کلمہ طیبہ کی مثال پاکیزہ درخت سے دی تھی، اور اس پاکیزہ درخت سے مراد کھجور کا درخت کہ اس کی جڑ زمین کی گہرائی تک پہنچی ہوئی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے یہ درخت ہوا کے جھونکوں سے اور تیز آندھی سے بھی وہ درخت اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اب یہاں پر کلمہ خبیثہ گندے کلمے کی مثال بیان کی جا رہی ہے۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور خبیث کلمے کی حالت، گندے کلمے کی حالت یعنی کلمہ کفر اور کلمہ شرک کی حالت کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض، بیکار درخت کی طرح ہے۔ تو کلمہ کفر اور کلمہ شرک کی حالت بیکار پودے کی طرح ہے۔ کلمہ کفر کا مطلب یہ ہے جس طرح کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پڑھنے والا گویا اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اقرار کرتا ہے زبان سے اور دل سے مانتا ہے کہ اللہ وہی تنہا معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور کلمہ خبیثہ، کلمہ کفر اور کلمہ شرک یہ ہے کہ آدمی اللہ کو تنہا معبود نہ مانے، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرائے۔ تو یہ یوں جو کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ یہ بھی عبادت میں شریک ہیں، یہ بھی معبود ہیں، تو یہ کلمہ کفر ہوا۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہ مانے، یوں کہے اللہ کے رسول نہیں ہے، یہ کلمہ کفر ہوا۔ ایسے ہی آخرت، قیامت، اس کو نہ مانے، جنت دوزخ کو نہ مانے، اس کا انکار کرے، تو یہ کلمہ کفر ہے۔ تو یہ کلمہ کفر کی مثال اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اس کی حالت بتلاتے ہیں کشجرۃ خبیثہ، بیکار درخت کی طرح ہے۔ بیکار درخت یعنی کھیت کے اندر عموماً جو چیزیں اگائی جاتی ہیں کام کی ہوتی ہیں، باقاعدہ اس پر محنت ہوتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کھیت کی کسی جگہ میں خود رو یعنی خود سے ہی کوئی پودا نکل آتا ہے کہ اور جو پودے کھیت کے اندر ہیں وہ فائدہ مند ہیں، اس سے اناج وغیرہ ملے گا، لیکن یہ جو پودے نکلے ہیں خود سے جو اگائے نہیں گئے ہیں وہ بیکار ہوتے ہیں۔ اور یہ خود رو جو پودا ہوتا ہے خود سے اگ آتا ہے، اس کی جڑ زمین کی گہرائی میں نہیں ہوتی، وہ اوپر ہی اوپر اس کی جڑ رہتی ہے، یہاں تک کہ ادنا سے اشارے سے کوئی ہاتھ اس کو مارے تو وہ نکل آتا ہے۔ کسان دیکھتا ہے، کھیڑوت دیکھتا ہے کہ یہ کھیت کے اندر یہ کچھ پودے خود سے اگائے ہیں، وہ چلتے چلتے یوں کر کے اس کو اکھاڑ لیتا ہے اور پھینک دیتا ہے کہ اس کی جڑیں مضبوط نہیں ہوتی۔ تو یہ باطل عقائد جیسا کہ بھی بیان کیے
کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے، یہ کلمہ کفر، یہ کفریہ جو باتیں جو کرتے ہیں، تو ان کی مثال اور ان کی حالت یہ بیکار درخت کی طرح ہے کہ یہ بیکار درخت ہوتا ہے، اس کو کسان آسانی سے اکھیڑ کر پھینک دیتا ہے، اس کو کوئی قرار اور ٹھہراؤ نہیں ہوتا، کھیت کے اندر اس کو پھلنے پھولنے کا موقع نہیں دیا جاتا، اس کو اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا ہے، اس کی جڑیں یہ اندر تک مضبوط نہیں ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی جو شخص کفریہ بات کرتا ہے، جو ابھی بتایا یہ کفریہ باتیں کرتا ہے، تو یہ کفریہ باتیں اس کے دل کے اندر مضبوط نہیں ہوتی، تھوڑے سے حالات اور حوادث اور مصائب سے وہ متزلزل، یعنی وہ اس اپنے عقائد سے ہٹ جاتا ہے، وہ اپنے عقائد پر باقی نہیں رہتا، تو اس کو کوئی جماؤ نہیں۔ جو لوگ تاریخ پڑھے ہوئے ہیں، مذہبی تاریخ، تو ان کو یہ کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کا فرق اچھی طرح محسوس ہو سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی کلمہ، یہ کلمہ طیبہ چلا آ رہا ہے، یہ ختم نہیں ہوا، اس کی جڑ ختم نہیں ہوئی ہے، آج تک یہ کلمہ باقی ہے۔ اور کفریہ کلمات، باطل عقائد بہت سے پیدا ہو چکے ہیں، غلط عقیدے، کفریہ اور شرکیہ عقائد وہ بہت سے پیدا ہو چکے ہیں، لیکن ہم دونوں دیکھیں کہ کلمہ طیبہ وہ برابر آج تک اس کی جڑ باقی ہے، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکا، اور جتنے باطل عقائد پیدا ہو چکے تھے وہ سب کے سب ایسے ختم ہوئے کہ ان کا نام و نشان نہیں رہا، جبکہ وہ اپنے زمانے میں یہ باطل عقیدے اور یہ نظریات جو ان کے تھے بہت مشہور تھے، ان کا بہت زور و شور تھا اپنے زمانے میں، لیکن یہی کہ اس کی بنیادیں کمزور ہوتی ہیں، یہ حوادثات سے، واقعات سے، مصائب سے وہ ختم ہو کر رہ جاتے ہیں، ان کا نام و نشان باقی نہیں رہتا، جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض، زمین کے اوپر سے ہی اس پودے کو اکھاڑ لیا جاتا ہے، ما لہا من قرار، اس کو کوئی ٹھہراؤ نہیں ہوتا۔ تو یہ کلمہ طیبہ، اس کی جڑ مضبوط رہتی ہے اور وہ قائم رہتا ہے، اور کفر اور شرک کی باتیں اور اس کے کلمات وہ باقی نہیں رہتے، وہ حوادثات کے جھونکوں سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سچے دل سے پڑھا، اور یہ ایمان کا عقیدہ اس کے دل میں اچھی طرح قائم ہے، تو ایسے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ اس ایمان کی برکت سے، اس کلمہ طیبہ کی برکت سے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو مضبوط رکھتا ہے، اس ایمان کی برکت سے دنیا کی زندگی میں بھی ان کو مضبوط رکھتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو مضبوط رکھتا ہے۔ کہ ایمان والے جو سچے دل سے کلمہ پڑھ لیتے ہیں، ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، سچے دل سے انہوں نے کلمہ پڑھا کہ اللہ وہی سب کچھ کرنے والا ہے، وہی تنہا معبود ہے، اور
اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. سب کچھ کرنے والا وہی ہے، اس کے ارادے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، جیسا کہ آگے کہا جا رہا ہے وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. تو جس کا ایمان یہ مضبوط ہوتا ہے، ایمان والوں کو اس ایمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی مضبوط رکھتے ہیں کہ پھر ان کے اوپر حوادثات، سخت امتحان بھی آتے ہیں اور سخت حالات آتے ہیں، لیکن وہ ڈگمگاتے نہیں، ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ ثابت قدم رہتے ہیں. یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھتا ہے. گزشتہ مثال بھی دی تھی جیسے حضرت حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایک واقعہ پیش آیا. اس واقعے سے ہم کو یہ معلوم ہوگا کہ کلمہ طیبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا میں، کہا نا دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ مضبوط رکھتا ہے کہ سخت امتحان میں بھی آدمی ڈگمگاتا نہیں ہے، ڈرتا نہیں ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو جمائے رکھتا ہے. اور جو کلمہ کفر اور کلمہ شرک کو اختیار کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ ڈگمگا جاتے ہیں. یہ واقعے سے یہ دونوں باتیں کلمہ طیبہ کی اور کلمہ خبیثہ کی ثابت ہوگی اور معلوم ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں یہ خبر پہنچی کہ دعثور نامی ایک شخص یہ مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کے لیے، لوٹ مار کرنے کے لیے 450 آدمیوں کے ساتھ آ رہا ہے. جب آپ کو یہ اطلاع ملی تو آپ نے دفاع کے لیے، ان کو دفاع کرنے کے لیے کچھ صحابہ کو تیار کیا اور آپ ان کو لے کر چلے جہاں سے پتا چلا تھا کہ وہ آ رہا ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کی اور آپ کی اس تیاری کی خبر ملی تو وہ ایسا رعب اس کے اوپر طاری ہوا کہ میدان چھوڑ کر پہاڑوں میں گھس گیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے جہاں سے آپ کو معلوم ہوا تھا کہ یہ لوگ آ رہے ہیں، دیکھا کہ کوئی نہیں، ادھر ادھر تلاش کیا، کوئی ملا نہیں. دوپہر کا وقت ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو صحابہ تھے آرام کرنے کے لیے درختوں کے نیچے لیٹ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے آرام فرمانے لگے اور اپنی تلوار درخت کے اوپر لٹکا دی. یہاں تک کہ سب غافل ہو گئے، یعنی گویا سو گئے. تو دعثور چونکہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہاڑوں میں چھپا ہوا تھا، اس نے جب سب کو غافل دیکھا تو سب سے پہلے یہ دعثور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اچانک کھڑا ہو گیا. آپ کی آنکھ کھل گئی اور اس شخص نے تلوار اپنے ہاتھ میں لے لی اور کہنے لگا کہ بتاؤ تم کو کون اب بچائے گا، کیونکہ وہاں آپ کے پاس اور کوئی صحابہ نہیں تھے، سب الگ الگ درختوں کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹے ہوئے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے یہاں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، آپ انتہائی ثابت قدمی کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ اور بلا خوف، بغیر ڈرے اور بالکل اطمینان کے ساتھ آپ نے جواب دیا کہ اللہ مجھے بچائے گا. اور آپ کی زبان مبارک سے یہ اللہ اس شان کے ساتھ نکلا کہ یہ دشمن تھڑ تھڑ کانپنے لگا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے تلوار سنبھال لی. پھر آپ نے فرمایا اب بتا تجھے کون بچائے گا. تو چونکہ جیسا کہ ابھی معلوم ہوا کہ یہ کلمہ کفر کی مثال، جو لوگ کفریہ عقائد رکھتے ہیں، باطل عقیدہ رکھتے ہیں، تو ان کا
یہ عقیدہ جو ہوتا ہے وہ مضبوط نہیں ہوتا، اس کی جڑ مضبوط نہیں ہوتی، تو اس کا دھیان اپنے معبودوں کی طرف نہیں گیا، بتوں کی طرف نہیں گیا، بلکہ اب پورا دھیان اس کا یہی ہے کہ یہیں سے میری حفاظت ہو سکتی ہے۔ اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری توجہ جو ایمان کا تقاضا ہے کہ بچانے والا اللہ ہے، جب تک اللہ کا حکم نہ ہو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تو وہ کلمہ طیبہ والی حالت اور یہ کلمہ خبیثہ کی حالت کہ اس نے کوئی اپنے بت کا نام نہیں لیا کہ فلاں بچائے گا فلاں بچائے گا، بلکہ اس نے کہا کہ حضور ہی اب میرے ساتھ کوئی رحم و کرم کا معاملہ کریں تو میں بچ سکتا ہوں، ورنہ میں بچ سکتا نہیں ہوں۔ یہ ڈگمگا ہے نا، یہ کفر یا عقائد اس کی جڑ مضبوط نہیں ہوتی۔ جب اس نے یوں کہا کہ حضور کے رحم و کرم سے ہی میں بچ سکتا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں آئی اور آپ نے اس کو معاف کر دیا، چھوڑ دیا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ بالکل میں ان کے قابو میں تھا، بچ نہیں سکتا تھا، اور ایسا میں دشمن کہ میں ان کی جان لینے کے لیے آیا ہوا تھا، انہوں نے مجھے معاف کر دیا، تو کلمہ پڑھ لیا اور ایمان میں یہ شخص داخل ہو گئے دعفور۔ تو اس مثال سے، اس واقعے سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کلمہ طیبہ کی اور کلمہ خبیثہ کی جو اللہ نے مثال بیان فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دنیا کی زندگی میں بھی ایمان کی برکت سے آدمی مضبوط رہتا ہے، سخت امتحان آ جاوے وہ ڈگمگاتا نہیں، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کو جمائے رکھتے ہیں۔ چنانچہ آخرت کے اندر قبر بھی داخل ہے اور قیامت کا دن بھی داخل ہے، دونوں جگہ اللہ تعالیٰ ایمان والے کو ثابت قدم رکھتے ہیں۔ چنانچہ قبر کے اندر بھی حدیث شریف میں آتا ہے، فضائل اعمال میں بھی ہے، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے کہ جب مومن قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور تین سوالات کرتے ہیں۔ پہلا سوال من ربک، تیرا رب کون ہے، اور دوسرا سوال تیرا دین کیا ہے، اور دوسرا سوال یہ ہوتا ہے، اور تیسرا سوال کہ یہ ہستی، یہ شخصیت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا جاتا ہے کہ کیا خیال ہے ان کے متعلق تیرا۔ تو یہ مومن ہر سوال کا جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور یہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے یہ سب باتیں تجھے کیسے معلوم ہوئی کہ تیرا رب اللہ ہے، تیرا دین اسلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ تو وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، قرآن پڑھا، اس میں یہ ساری باتیں تھیں، اور میں نے اس قرآن کو مانا، اس کی میں نے تصدیق کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو اس نے قبر میں سوالوں کے جواب دیے، یہی مطلب ہے اس آیت کا کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اس آیت کا یہی مطلب ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھتے ہیں، یعنی منکر نکیر کے سوالوں کے جواب یہ بلا کسی جھجک کے اطمینان سے دیتا ہے۔ چنانچہ جب یہ سوالوں کے جوابات دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ ندا دیتا ہے، آواز لگاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اس بندے نے سچ کہا، جو بات اس نے کہی صحیح کہی، لہذا اب اس کو جنت کا لباس پہنا دو۔ جنت کا لباس اس کے لیے اس کو پہنا دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو، اور پھر حکم ہوتا ہے کہ اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو۔ چنانچہ اس کھڑکی سے جنت کی خوشگوار ہوائیں اور خوشبوئیں اس تک پہنچتی رہتی ہیں، اور قبر اس کے لیے منتہائے نظر تک
کشادہ کر دی جاتی ہے۔ یہ کلمہ طیبہ والے کا حال، اور کلمہ خبیثہ جس نے کفر اختیار کیا، شرک اختیار کیا، جب وہ قبر میں اس کو رکھا جاتا ہے تو یا ہے کہ اس کو جلا دیا جاتا ہے تو اس کی روح کو لوٹایا جاتا ہے اور اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تیرا رب کون، تیرا دین کیا ہے اور یہ کون ہے؟ تو وہ ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے ہاں ہاں لا ادری، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم۔ فرشتہ ندا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کو سب پتا ہے کہ رب کون ہے، دین کیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، لیکن چونکہ دنیا کے اندر انکاری کرتا رہا تو اب پھر یہاں اقرار کیسے کرے، اس لیے وہ یہ کہہ رہا ہے لا ادری لا ادری۔ پھر اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے اور اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جہاں سے گرم گرم ہوائیں اور آگ کی لپٹیں اس تک پہنچتی رہتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ کیسی پریشانی کا عالم ہوگا۔ اور پھر ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے۔ وہ ایک لوہے کا گرز اتنا خطرناک ہوتا ہے، کہا جاتا ہے اگر وہ پہاڑ پر مارا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ وہ اس کی چوٹ اس کو لگاتا ہے اور مارتا ہے تو یہ شخص کلمہ کفر والا ریزہ ریزہ ہو کر ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ اس کی روح کو لوٹا دیا جاتا ہے اور اس طرح اس کے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے ہماری کلمہ کفر سے، شرک سے، اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ جن کے پاس ایمان نہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایمان نصیب فرمائے۔ اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ایمان والے کو، یہ کلمہ طیبہ والے کو اللہ تعالیٰ اطمینان سے رکھتے ہیں۔ قیامت کا دن بہت ہی ہولناک اور بہت ہی خطرناک دن ہے۔ قرآن پاک میں 50,000 سال کے حدیث میں اس کو 50,000 سال کے برابر کہا گیا کہ 50,000 سال کے برابر وہ دن ہوگا۔ تو حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کل قیامت کے دن کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا، کس طرح کھڑے ہوں گے؟ وہ تو دن 50,000 سال کا ہوگا، کیسے کھڑے ہوں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے وہ دن اتنا مختصر ہوگا جیسے کہ ایک نماز پڑھنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنا ان کے لیے معلوم ہوگا۔ تو جو صحیح معنی میں مومن ہے، سچے دل سے وہ ایمان کو اختیار کیے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو کل قیامت کے دن بھی بے خوف رکھے گا اور مطمئن اور اطمینان سے رکھے گا اتنے ہولناک دن میں۔ تو فی الحیات دنیا، دنیا میں بھی اس کی بھی مثال عرض کی گئی، اور آخرت میں بھی یعنی قبر میں بھی اور قیامت کے دن بھی یہ ایمان والے سچے مومن ثابت قدم اور مطمئن رہیں گے، کوئی خوف ان کے اوپر نہیں ہوگا۔ اور وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو بھٹکا دیتے ہیں، یعنی یہ باطل عقیدے رکھنے والے، اللہ کو ایک نہ ماننے والے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہ ماننے والے، آخرت کو نہ ماننے والے، یہ سب ظالم ہیں۔ یہ ظالمین کو اللہ تعالیٰ بھٹکا دیتے ہیں، یعنی نہ دنیا میں وہ مضبوط رہتے ہیں اور نہ وہ قبر میں ان کے لیے کوئی سوالوں کے جواب ان کو وہ دے سکیں گے، نہ آخرت میں ان کو کوئی اطمینان اور قیامت کے دن کوئی ان کو سکون حاصل ہوگا۔ ہر جگہ وہ بھٹکتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو بھٹکا دیتے ہیں۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ اس لیے ایمان والوں کے لیے یہ عقیدہ ضروری ہے کہ جو کچھ بھی ہم کو حاصل ہوا ہے، ملا ہے، وہ اللہ کے ارادے سے ملا ہے،
نہ ملنا ناممکن تھا، یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ نہ ملے، نہ ملنا ناممکن، جو چیز ملی ہے ملنے ہی والی تھی، وہ اللہ کے ارادے سے ملی ہے، اور جو چیز انسان کو نہیں ملی تو یہ اللہ کے ارادے سے نہیں ملی، اور اس کا ملنا یہ ناممکن ہے۔ تو یہ اعتقاد دل میں ہونا ضروری ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ جو کچھ مجھے ملا ہے اللہ کے ارادے سے ملا ہے، اللہ کا حکم ہوگا تو مجھے ملے گا اور ملا ہے، اور بغیر اللہ کے حکم کے اور ارادے کے مجھے کوئی چیز مل نہیں سکتی۔ اگر کسی کا یہ اعتقاد نہ ہو تو صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس لیے یہ اعتقاد دل میں رکھنا بہت ضروری ہے، یقین دل کے اندر یہ ہونا ضروری ہے کہ مومن اس کا توکل اور بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے کہ اللہ کے کرنے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ یا اللہ اگر تو نے ہم کو معاف نہیں کیا یا اللہ تو ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ محض اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے یا اللہ ہماری اور پوری امت کی بخشش کے فیصلے فرما دے۔ یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ کبھی ناراض نہ ہو، زیادہ سے زیادہ تیری مرضیات پر چلا کر نامرضیات سے پوری پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے پوری پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ ایمان کو ہمارے دل کی گہرائیوں میں اتار دے، یا اللہ ایمان کو ہمارے دل کے اندر خوب زیادہ سے زیادہ بسا دے، ایمان کی حقیقت نصیب فرما، ایمان کامل نصیب فرما، ایمان دائم نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، برے خاتمے سے حفاظت فرما، مرنے کے بعد کی تمام منزلوں میں کامیابی نصیب فرما کر بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس نصیب فرما۔ یا اللہ کفریہ باتوں سے، باطل عقائد سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما، بدعات سے، خرافات سے، رسومات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ ان اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما جس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، جس سے اعمال صالحہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ یا اللہ ان اسباب سے پوری پوری حفاظت فرما جن سے ایمان کمزور ہوتا ہے، جس سے دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا تعلق نصیب فرما، تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوام ذکر اور دوام طاعت کی توفیق نصیب فرما، ہر عمل میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر و بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما، جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا